تو کہا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. اللہ اکبر. پھر فرمایا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ناشکرا ہے، یہ خود اس کا گواہ ہے. ذرا اپنے اندر اتر کے دیکھے کہ یہ کھڑا کہاں ہے، یہ کس قدر نعمتیں پانے کے باوجود شکوے کی زبان کھولے رکھتا ہے. یہ ناشکرا ہر وقت اس کی نعمتوں کی ناشکری کرتا رہتا ہے. جتنی نعمتیں اس کو عطا کی، اس کو تو ہم نے جو چمکتی روشن آنکھیں دی ہیں، اس کو بولتی زبان بخشی ہے، خوبصورت چہرہ دیا ہے، قد رانا بخشا ہے، اس کو دماغ دیا ہے، دماغی قوتیں عطا کی ہیں، اور اس کو سننے والے کان دیے، اس کی زبان پہ ذائقے رکھ دیے، نظام انہضام، نظام تنفس، کیا کیا نہیں سے عطا کیا. لیکن ہر وقت یہ ناشکری کے کلمات ہی بولتا رہتا ہے. میرے پاس یہ بھی نہیں، یہ میرے پاس یہ بھی نہیں، میرے پاس یہ بھی نہیں. دیکھیں اس کے پاس کیا کیا اس کے مالک نے عطا کیا ہے. تو یہ ہر وقت ناشکری. اور پھر جوں ہم قیامت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، ناشکری بڑھتی چلی جا رہی ہے. میں کوئی بہت لمبی عمر نہیں رکھتا، لیکن مجھے آج سے 35 سال پہلے کے حالات کی ہوش ہے، اور جو میرے سے زیادہ عمر میں ہیں وہ اس سے پہلے کے حالات جانتے ہیں. تو میرا بنیادی طور پہ ایک دیہات سے تعلق ہے، تو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ لوگوں کے پاس جو آج کچھ ہے وہ آج سے 35-40 سال پیچھے نہیں تھا. بالخصوص دیہاتوں کے اندر لوگوں کے پاس 1 یا 2 جوڑے ہوتے تھے اور انہیں بار بار پہنتے تھے. کسی شادی یا بیاہ کے موقع پہ جانا ہوتا تو بعض اوقات کسی سے وہ لباس یا جوتے مانگ کے لے کے جاتے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں لوگ اپنے کندھے پر ایک کپڑا رکھا کرتے تھے، اور شادی پر اگر کسی نے جانا ہوتا تو جس کا کپڑا بہت اچھا ہوتا تو اس سے وہ مانگ لیا کرتے تھے کہ میں نے ذرا شادی پہ جانا ہے. بڑے بھائی کے جوتے پہن لیا کرتے تھے، اور اسی طرح گزر ہوتا تھا. کبھی کوئی شکوہ زبان میں پیدا نہیں ہوا تھا. اور لوگوں کے شکستہ سے کچے گھر ہوتے تھے، اور گھر کے صحن میں ایک درخت ہوتا تھا، دوپہر وہاں کاٹ لیتے تھے. اکثر لوگ دوپہر کا کھانا تیار نہیں کرتے ہوتے تھے، دودھ پی کر کے ہی گزارا کر لیتے تھے. صبح کو ناشتہ اور شام کو کھانا ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کا شکر کیا کرتے تھے. یہ پچھلے دن میں گزرا تو دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں اور غبارے پھوڑ رہے ہیں، اور جب غبارہ پھٹتا ہے نا تو بچے خوش ہوتے ہیں، کہے لگاتے ہیں. پھر دوسرا غبارہ ہے وہ اس سے کھیلنے لگ جاتے ہیں، اور پھر جب وہ پھٹتا ہے تو پھر خوش ہوتے ہیں. تو میں ذرا رک گیا اور اس منظر کو دیکھنے لگا، اور پھر میں نے کہا کہ غبارہ پھٹتا ہے تو یہ بچے خوش ہوتے ہیں، لیکن جب ہمارا زمانہ ہوتا تھا، جب ہم بچے تھے تو غبارہ پھٹتا تھا، ہم رونے لگ جاتے تھے، چونکہ کھیل ہی ختم ہو جاتا تھا. ایک ہی غبارہ ہوتا تھا 5-6 بچوں کے پاس، اور غبارہ پھٹ گیا تو کھیل ختم، تو سارے رونے لگ جاتے تھے. اور اب یہ غبارے پہ غبارہ پھوڑ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، تو کہاں سے کہاں ہم آ پہنچے. لیکن اس زمانے میں اگر کسی سے پوچھا جاتا، لوگ پیدل سفر کرتے اور لباس بھی پورے نہ ہوتے، تو جب کسی سے پوچھا جاتا کیا حال ہے تو وہ لمبا ہاتھ کر کہتا اللہ کا شکر ہے. اس کی باڈی لینگویج بتاتی تھی کہ وہ اس کا رواں اللہ کا شکر ادا کر. تو اس کا لہجہ بتاتا تھا، اس کا انداز بتاتا تھا کہ وہ اللہ کا شکر کس گہرائی قلب سے کر رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے. اور آج جب کہ اتنی نعمتیں لوگوں کو میسر ہیں، اتنا کچھ نصیب ہے، عالی نصب گھروں میں رہتے ہیں، لمبی لمبی گاڑیاں ہیں، سہولتیں ہیں، آسودگیاں ہیں، آسائشیں ہیں، مالی آسودگی ہے، رہائشی آسودگی ہے، کھانے پینے کے وافر سامان ہیں، ٹیبل پہ اتنے کھانے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ باری نہیں آتی کھانے کی. اور اس قدر لباس ہے کہ موسم گزر جاتا ہے اور بعض لباس بدلنے کی باری نہیں آتی. لیکن اس کے باوجود کسی سے پوچھے جناب کیا حال ہے، آسودہ حال شخص سے بھی پوچھیں تو وہ بھی بڑے آہستگی سے کہتا ہے بس چل ہی رہا ہے. تو وہ زمانہ تھا کہ جب لوگوں کے پاس کچھ تھا نہیں تو لمبا ہاتھ کر کے کہتے، تشکر کا لہجہ کتنا دل آویز تھا، اللہ کا شکر ہے. اور آج کہتے بس گزر ہو ہی رہی ہے، بس چل ہی رہا ہے.
تو नाशुक्री बढ़ती चली जा रही। इतना कुछ होने के बावजूद जो है वो इनका भी चल ही रहा है। तो कहा इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का नाशुक्र है। इतनी नेमतें खाने के बावजूद, इतनी दौलतें समेटने के बावजूद, इतनी इज्जतें पाने के बावजूद, इतनी आसाइशें हासिल कर चुकने के बावजूद, दौलत के इतने अंबार रखने के बावजूद इसकी जुबान बोलते हुए कितने बुखल से काम लेती है कि बस गुजर औकात हो ही रही है। और मियां तेरे रब ने तुझे इतना कुछ दिया, ये दौलतें, ये दौलतों के अंबार, ये आसूदगियां, ये बहारें, ये सब कुछ ना होता तुझे जिंदगी। तो मेरा रब रब हो के कसमें कर रहा है। तो उसके बाद जवाब कसम क्या है? तो कान खड़े हो गए, रूहों में प्यास बढ़ गई और समाअतें बिछ गई कि मेरे मालिक तू कसमों पे कसमें कर रहा है। कभी घोड़ों की अदाओं की कसमें, कभी उनके सीनों से निकलते हुए जो है वो उस मुहीब आवाज की कसमें, कभी पांव से उड़ते हुए शरारों की बातें, और कभी उनके पांव से उड़ती हुई धूल की कहानियां। तो कसम पे कसम, और कसमें भी घोड़ों की। तो कोई बात होगी। तो एकदम कान खड़े हो गए। तो जवाब आया इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का नाशुक्र है। इंसान अपने रब का नाशुक्र है। कसमें घोड़ों की, उनकी अदाओं की, और नाशुक्र हजरत इंसान को कहा। ये कितनी लतीफ चोट थी जो हजरत इंसान को मारी गई। या अल्लाह हमें नाशुक्रा कहना था तो कहीं और मुकाम पे कह लिया जाता। घोड़ों की तू कसमें करे और हमें नाशुक्रा कहे। घोड़ों की कसमें हो रही हों और इंसान को नाशुक्रा कहा जाए। इंसान को नाशुक्रा कहना था तो किसी और मौके पे कह लिया जाता। कहा यही तो समझाना चाहता हूं कि चम मीठा नहीं होता, कम मीठा होता है। तो जात के घोड़े भी हों लेकिन काम करें तो मुझे वो भी अच्छे लगते हैं। और तुम इंसान बने हो, नकूश बड़े अच्छे हैं, कदे राना रखते हो, झील जैसी आंखें हैं, और तुम चलते हो तो कयामत चलती है, लेकिन मुझे तुम अच्छे नहीं लगते अगर तुम नाशुक्रे हो। ये हैं जात के घोड़े लेकिन मेरे मोहम्मद अरबी के गुलामों के गुलाम हैं, मुझे अच्छे लगते। तो वो चम नहीं देखता, वो कम देखता है। तो जात के घोड़े भी हों लेकिन निस्बत हो मेरे हुजूर से, निस्बत मेरे रसूल से हो तो रब को वो अच्छे लगते हैं।